بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام کی ایمان فروز ٹرانسمیشن ماہ ربی۔ MD1 ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم کے پلیٹ فارم سے تعاون حاصل ہے واسع مارکی والوں کا۔ اباب ذی وقار سامعین و ناظرین و حاضرین، اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ماہ سیام کی عظیم گھڑیوں میں سانس لینے کی توفیق ملی ہوئی ہے۔ سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے مولا کا، جس کی مہربانی سے سانس چل رہی ہے رمضان المبارک میں۔ ناظرین، آج 17 رمضان ہے اور یہ وہ عظیم معتبر اور قداور دن ہے، وہ باوقار دن ہے جس نے اقوام عالم کی، عالم دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ ناظرین، جتنی بھی تاریخ انسانیت میں جنگ و جدل قتال کا سلسلہ ملتا ہے، سب سے نمایاں جو دن قیامت کی صبح تک دیکھا جائے گا وہ ہمیشہ 17 رمضان المبارک کا دن ہوگا، جسے اہل اسلام یوم الفرقان سے نام سے یاد کرتے اور مناتے ہیں، یعنی غزوہ بدر کا دن، جس نے کفار کے بڑے بڑے سرداروں کی کمر توڑ کے رکھ دی، جس دن حق غالب آ گیا، جس دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے کفار کو تحقیق کر دیا۔ آغاز کرتے ہیں آج کی اس ایمان فروز ٹرانسمیشن کا اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے۔ قاری قرآن بھی تشریف فرما ہیں، ثنا خاں بھی، اور سیدزادہ ممتاز و معروف اسکالر عالم دین حضرت العلام صاحبزادہ علامہ سید محمد عمار داؤد قادری شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جناب قبلہ قاری اسامہ ندیم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ثنا خان رسول محترم محمد عادل سیف قادری اتاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کی طرف۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام نغمہ لاہوتی سے ٹرانسمیشن کو آگے لے کے بڑھتا ہوں۔ زینت القرآ محترم مقام جناب قاری حافظ محمد اسامہ ندیم صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ نغمہ لاہوتی سے آج کی ٹرانسمیشن کی کاروائی کو آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الله. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا. خالق ارض و سما اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی عظمت کے صدقے میں مزید خیر و برکات سے نوازے. قبلہ کاری صاحب نے بڑے خوبصورت میں انداز موتی پرو دیے ہیں. ناظرین، یہ اسلام کا حسن ہے. ہر علاقے کا انسان جو عربی نہیں اجمی ہے، قرآن پڑھتا ہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر، تو ناظرین محسوس نہیں ہوتا کہ یہ عربی ہے کہ اجمی ہے. سننے والا، پڑھنے والا سرشار ہوتا ہے اللہ رسول کی محبت سے. اور یہ سارا فیض ہے میرے اور آپ کے آقا مولا تاجدار ختم نبوت و رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن کے صدقے میں خالق کائنات نے ہم پہ یہ انعام فرمایا ہے. لوگو، ہم نے تمہارے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے قرآن کو آسان تر کر دیا. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ.
اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام کی ایمان فروز ٹرانسمیشن ماہ ربی سیزن 3 واسع مارکی کے تعاون سے، اور پلیٹ فارم ہے MD1 ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم کا۔ خالق کائنات کا شکر بجا لاتے ہیں ماہ سیام میں، جس نے یہ دین متین کی خدمت کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم نے قرآن کی تلاوت کو سماعت کیا ہے، اور کہا کرتے ہیں کہ قرآن ہے اپنے واسطے دستور زندگی، ہر دور میں رہے گی قیادت رسول کی۔ رپیٹ کر رہا ہوں جملہ اپنے ناظرین کے لیے، اپنے آڈینس کے لیے، اس امید کے ساتھ کہ آپ فالو بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور دعا بھی کریں گے، کیونکہ آج خاص دن ہے یوم الفرقان کا، جہاں اصحاب بدر کے لیے، بدر کے شہداء کے لیے، بلندی درجات کے لیے ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ وہاں میری پوری ٹیم کو، ماہ ربی کی جتنی ٹیم ہے، سب کو یاد رکھیے گا، اور اس میں سر فہرست رکھیے گا میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس غلام کو جو آج ہم میں موجود نہیں، پچھلے سال کی ٹرانسمیشن میں ہم میں موجود تھا۔ یہ محبتوں برا جو گلشن ہے، وہ اس کی آبیاری میں بڑی محنت کرتا تھا میرا بھائی صاحبزادہ محمد عثمان رضوی رحمہ اللہ۔ اللہ پاک اس کی آخرت کی منزلوں کو بہتر سے بہتر فرمائے، دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ جملہ رپیٹ کر رہا ہوں جہاں پہ چھوڑا ہے کہ ہر دور میں رہے گی قیادت رسول کی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے اکابر کا، ہمارے بزرگوں کا تربیت کیا ہوا حال ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ قرآن ہے اپنے واسطے دستور زندگی، ہر دور میں رہے گی، ہر دور میں رہے گی، ہر دور میں رہے گی، کیونکہ ہر دور میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے۔ ہر دور میں رہے گی قیادت رسول کی۔ تو قرآن کی تلاوت کے بعد ہم پہ فرض عین ہے صاحب قرآن کی تلاوت کی جائے، یعنی حضور کی نعت۔ بڑھ رہا ہوں میرے ایوان میں جو میرے معزز مہمان تشریف فرما ہیں، صاحبزادہ محمد عادل سیف اتاری صاحب، ان کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ بیٹا خوبصورت انداز جو ہے آپ کا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح ہمارے سننے والوں کو، آڈینس کو محظوظ فرمائیے۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جان دینے خوش بختانو محبوباں دے دیدار کرائے جان دینے
خوشبختانو محبوبہ دے تے ہک جھلک جاوے یوسف دی ہاتھ کٹ لے اور تا مصر دیا جھلک جاوے کی ہاتھ کٹ لے اور تا مصر دیا تتھے ان ڈٹھیاں او دے نام اتوں لکھاں سیس کٹائے جان دینے ڈٹھیاں او دے نام تو تے ایک وار فرشتے او دینے تے پھر دوجی ایک بار فرشتے دینے پھر دوجی باری نہیں ملدی تو سرکار دمتی نے جڑے مڑ کے بلائے جان دینے ہائے خوشبختانو محبوبہ دے اور مقطع بسم اللہ کہ عشق ظہوری کئی باری مرنے تو پہلو مار دائے عشق ظہوری کئی مرنے تو پہلو مار دائے پر دکھ سہ کے بھی محبوبہ دے سو ناز اٹھائے جان دینے دکھ سکے وی محبوبہ دے نماز عشق میں میرا دل کر رہا ہے میں یہاں گرا کروں جی بسم اللہ نماز عشق میں رفع یدین کوئی نہیں نماز عشق میں رفع یدین کوئی نہیں نماز عشق
کوئی نہیں، پر اس میں بارہا کانوں کو ہاتھ لگتے ہیں، دکھ سہ کے بھی محبوباں دے سو ناز اٹھائے جان نے، اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جان نے، خوش بختانوں محبوباں دے دیدار کرائے جان نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مزید فزید، اللہ مزید فزید، بارک اللہ، بہت خوب بیٹا، اللہ آپ کے لحن میں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، حسان پاکستان الحاج محمد علی ظہوری قصوری علیہ رحمہ کا بڑا خوبصورت ایمان و فروز کلام پڑھا گیا ہے۔ شعر سارے ہی اچھے ہیں چونکہ نعت سے منسوب ہیں، نعت سے وابستہ ہیں، ہر وہ لفظ، ہر وہ حرف عزت کی معراج پاتا ہے جو حضور کے ذکر دل نشین سے وابستہ ہوتا ہے۔ ناظرین، وہ گفتگو، وہ نظم، وہ نثر، وہ قطع، وہ چمسرا، وہ ربائی، وہ شعر، وہ مطلع، وہ مکھڑا، وہ مقطع، وہ الفاظ، بلکہ ہر وہ حرف عزت کی معراج پا جاتا ہے جسے نعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اتنا خوبصورت کلام حسان پاکستان کا اور اس کے ایک شعر کا خاص تعلق آج کے دن کے ساتھ ہے۔ ایک جھلک پئی جب یوسف دی، ہاتھ کٹ لے عورتہ مصر دی، مگر یہاں کیا ہوا ہے؟ میں اپنے امام کے کلام کا سہارا لے کر اپنی گفتگو کو طول دے رہا ہوں۔ کشتہ عشق رسالک نے فرمایا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عجم، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ آقا۔ انہوں نے ڈٹھا، ادھر ان ڈٹھا، عرب والوں نے دیکھ لیا اور عجم والوں نے نہیں دیکھا۔ مگر یاد رکھیے ناظرین، حضور کا عاشق ہو وہ حضور علیہ السلام کے جلووں سے کبھی باہر نہیں ہوتا، کبھی باہر نہیں ہوتا، عاشق ہو۔ ناظرین، اسی لیے ہم حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ اس سے بہادری بھی ملتی ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں ممتاز اور معروف مذہبی اسکالر حضرت صاحبزادہ سید محمد عمار داؤد شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم قدسیہ کی طرف چند سوال ہے میرے آج کے دن کے حوالے سے۔ ناظرین، جہاد جو ہے اس کا اور اسلام کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاد کیا ہے؟ اگر دنیا نے اس کو سمجھنا ہے کہ زمانے میں امن کیسے ہوگا تو وہ اسلام کے جہاد کے جو ٹاپک ہے نا اس پہ سٹڈی کریں۔ جہاد جو ہے یہ اقوام عالم کے لیے امن کا ایک رستہ ہے۔ اگر سمجھتے ہو ہر کنٹری پیسفل ہو، پوری کائنات امن سے بھر جائے، تو اسلام کے فلسفہ جہاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ہم بحیثیت مسلمان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے اپنے انداز میں، اپنے عشق میں غزوہ بدر کو پیش کرتے ہیں۔ اس پہ اپنے بیگانے سٹڈی کریں، میں دعوت فکر دیتا ہوں، پتہ چلے گا یہ وہ میدان ہے، یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ قتال ہے جس نے پوری روئے زمین پر پوری نسل انسانیت کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ لوگ جو نہتے تھے 313 کی تعداد میں تھے، جن کے پاس نیزے،
بھالے، سواریاں، تیر و تلوار، یہ بھی پوری تعداد میں ناظرین نہیں تھا، اور دوسری طرف وہ سینکڑوں سے تجاوز کیے ہوئے مشرکین مکہ جن کے پاس سامان حرب، جن کے پاس تیر و تلوار، گھوڑے، سواریاں، سامان حرب کی پیچھے رسد، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ ادھر چند تلواریں ہیں 313 کے پاس، سواریاں بھی ناظرین پوری نہیں، ان کا قبضہ جو ہے وہ بدر کے کنویں پر ہے، اور ادھر جو ہیں ان کو صرف اپنے اللہ کا اور اپنے نبی کا سہارا ہے۔ اور اسی لیے غلام کہتا ہے یہ نہیں دیکھا ابھی چند مہینے گزرے ہیں مکے سے بے سر و سامانی کی عالم اعظم مدینہ ہوئے ہیں، ابھی ہمارے پاس جائیدادیں نہیں بنی، ابھی بہت زیادہ طاقت میں، پاور میں ہم نہیں آئے، ہمارے پاس تیر تلوار گھوڑے سامان حرب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بلایا تو حضور کے غلاموں نے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے میدان بدر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ غلام کہتا ہے کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ناظرین، سوال علامہ صاحب کی بارگاہ میں اور اس کا مفصل اور خوبصورت اور پورا قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں جواب لینے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں بڑھتا ہوں قبلہ علامہ صاحب کی طرف، صاحبزادہ علامہ سید محمد عمار داؤد شاہ صاحب قادری، قبلہ غزوہ بدر کے احوال، غزوہ کسے کہتے ہیں، بدر کیا ہے، اور وہاں پہ کیا ہوا ہے، تیاری کیسے ہوئی ہے، ادھر کی اور ادھر کی دونوں طرف کی جو پوزیشنیں ہیں ہر لحاظ سے، اس پہ بسم اللہ بڑی مفصل گفتگو آپ فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ جی، لک الحمد یا ذل جلال والاکرام۔ سب سے پہلے ممنون ہوں آپ کی ماشاءاللہ MD1 ساؤنڈ کی ساری ٹیم، بسم اللہ۔ عرفان صاحب، جتنے بھی آپ تشریف فرما ہے، سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جنگ، اسلام میں جنگ کا جو کنسیپٹ ہے جی، اس کو واضح طور پر صرف ایک، اس کے اندر اسلام میں جو جنگ ہوگی اس کو صرف جنگ نہیں کہا جائے گا، جی، بلکہ وہ مکمل ایک جہاد ہوگا، ایک مکمل ترتیب ہوگی، جی، اور ایک مکمل طریقہ کار ہوگا جس کے اندر رہ کر ایک مسلمان اعلاء کلمات اللہ کی خاطر اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی خاطر علم جہاد بلند کرے گا اور تلوار اٹھائے گا، صرف اسی کو جہاد کہا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی اس سے تجاوز کر جاتا ہے، جی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے کہ نہیں بھائی میں اپنی شان و شوکت کے لیے جنگ کے میدان میں جاتا ہوں، وہ جہاد نہیں ہوگا۔ جہاد وہی ہے جو اعلاء کلمت اللہ کی خاطر ہے، جو اللہ کے دین کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہے اور اللہ کی بتائے ہوئے احکام شرع کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، رضائے خالق کے قائل۔ ہاں، یہ رضائے خالق ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھ لیا جہاد یہ ہے۔ جی، اب اس کے بعد اب جہاد کرنے کی چیز آتی ہے کہ جہاد جب کیا جاتا ہے تو اس میں جنگ کی جاتی ہے، یعنی ایک دشمن ادھر موجود ہے، دشمن ادھر بھی موجود ہے۔ اب ان کے اندر سعی یعنی کوشش کا معنی پایا جاتا ہے جہاد کے پہلے نمبر پر معنی کے اندر۔ جی، اب جو سامنے کھڑے ہیں، ایک تو ان کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو احکام ہم پر لازم آتے ہیں، جو اللہ عز و جل نے احکام لازم کیے ہیں، ان کا کاربند رہتے ہوئے ہم نے کس حد تک لڑنا ہے، کس طرح لڑنا ہے، کیسے لڑنا ہے، تو اس کو جہاد بالعلم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں یہ تفسیر بیان کر دی جاتی ہے کہ بھئی جہاد بالعلم بھی ہے، بھئی وہ جہاد بالعلم یہ ہے کہ جہاد کے علم کو سیکھا جائے، یہ نہ ہو کہ مجاہد میدان میں جا کر میدان بھاگ کر واپس آ جائے، اس کے لیے بڑی سخت وعید قرآن کریم فرقان حمید میں آئی ہے۔ تو پہلے مجاہد کو چاہیے اپنا علم سیکھے کہ میں نے میدان جہاد میں اترنا کیسے ہے، اور رب کا قرآن مجاہد کے چلنے کو بیان کرتا ہے، رب کا قرآن مجاہد کے گھوڑے پر سوار ہونے کو بیان کرتا ہے، رب کا قرآن مجاہد کے گھوڑے سے اترنے کو سوار کرتا ہے، رب کا قرآن مجاہد جب دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، رب کا قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے۔ پھر جب رب کا قرآن اس وقت کو بھی بیان کرتا ہے جب وہ مجاہد اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کی صفوں کے اندر گھس جاتا ہے اور دشمن کی صفوں میں لرزہ براندام کر دیتا ہے اور لشکروں کے لشکروں کو تہس نہس کر دیتا ہے۔
رب کا قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے. ماشاءاللہ، ذرا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکانود. اس کے ترجمہ تفسیر پڑھ کے دیکھیے. میں اس ضمن میں نہیں جاتا، میں نے مفصل بات پہلے عرض کر دی کہ رب کا قرآن مجاہد کی ہر عادت کو بیان کرتا ہے، ہر قدم کو بیان کرتا ہے. مجاہد جب جاتا ہے تلوار اٹھاتا ہے، دشمن کے گلے پر لگاتا ہے، رب کا قرآن پھر وہ بھی بیان کرتا ہے. رب کا قرآن ہر ایک احکام کو بیان کرتا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا مجاہد کو علم سیکھنا ضروری ہے. مجاہد وہ علم سیکھے کہ جہاد میں اترنا کس طرح ہے، پھر ادھر سے واپس کس طرح آنا ہے. اور یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا. میرے مصطفیٰ نے بذات خود 27 جنگوں کے اندر حصہ لیا. تو جس جنگ کے اندر توجہ فرمائیے گا، مصطفیٰ جب مکہ میں داخل ہو جائیں پھر وہ مکہ نہیں رہتا، وہ مکہ المعظمہ ہو جاتا ہے. مصطفیٰ مدینے میں چلے جائیں پھر وہ مدینہ نہیں رہتا علامہ صاحب، وہ مدینہ منورہ ہو جاتا ہے. مصطفیٰ جس جنگ میں تشریف لے جائیں وہ جنگ نہیں رہتی، وہ غزوہ بن جاتا ہے. اور مصطفیٰ نے خود 27 غزوات میں شرکت فرمائی. تو یاد رکھیے مصطفیٰ نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، پہلے نمبر پر ایک بات یہاں پر ضمناً بات کر دینا چاہتا ہوں، ہر شخص میدان جہاد کا مجاہد نہیں بنتا. جی بابا جی اکثر کہا کرتے تھے جام وصال دا پین والے، جام وصال دا پین والے، عاشق مست جمال ہور ہوندے، او در ننگ ملنگ بے ننگ شو دے، صاحب درد تے حال ہور ہوندے، تے ٹکرے مانگتے شور بے پین والے، گر کال مکال ہور ہوندے، تے سینہ ڈان آلے وچ جنگ عالم شیر صفت کی تعلق ہوندے. اور جس نبی سے ہمارا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ نبی تو ان کا لقب ہی جنگوں والے نبی ہے. نبی الملاحم ان کا لقب ہے، جنگوں والے نبی ان کا لقب ہے. میرے مصطفیٰ نے 27 غزوات میں شرکت فرمائی. سبحان اللہ. تو جب مصطفیٰ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر آئے، مدینہ میں آئے، اب مکہ کے اندر مصطفیٰ کو جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا. ابھی کفار ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، مصطفیٰ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، کفار جو ہیں رستے میں کانٹے اٹکاتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ نے صبر کیا. پہلے مصطفیٰ نے صبر کیا، لیکن مصطفیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. اب بے سر و سامانی کے عالم میں ہے. مصطفیٰ نے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا بھائی بنا دیا، مہاجر کو انصار کا بھائی، انصار کو مہاجر کا بھائی. ابھی مال و دولت بھی اتنی پاس نہیں ہے. ادھر کیا ہوتا ہے، کفار کا ایک لشکر تیاری میں ہے پوری. یہ غزوہ بدر کا میں احوال بیان کر رہا ہوں. اب کفار جو ہے پوری تیاری کے اندر ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح ختم کرنا ہے. انہوں نے دیکھا مکہ کے اندر ہم نے مسلمان جو ہے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، اب مدینہ میں ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. اقبال نے کہا نا، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی. وطن کو چھوڑنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. اب مصطفیٰ نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ، اب مصطفیٰ مدینہ میں تشریف فرما ہے، ادھر انہوں نے پھر سازشیں شروع کر دی. بھائی ہم نے کہا تھا مکہ سے مسلمان نکل جائیں گے، اسلام جو ہے کچھ کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن یہ تو پھیل پھول رہا ہے. پھیلتا پھولتا کیسے نہ، یہ دین جو رب تعالیٰ کا دین ہے، یہ آخری دین جو ہے، اس کی قیادت محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں جو ہے. مصطفیٰ نے جب مدینہ کے اندر موجود تھے، اب کفار نے وہاں پر تیاریاں شروع کر دی کہ ہم مات کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ تجارت ختم کرتے ہیں، ایک دن ایسا ہوگا مسلمان جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن رب کی تدبیر دیکھیے، مصطفیٰ نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، مدینہ منورہ کے ایسا رستہ ہے کہ جہاں پر سارے تجارتی قافلے مدینہ کے رستے سے گزر کر جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب مصطفیٰ نے پتا چلا کہ ابو سفیان جو ہے وہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، اور اس لشکر کا مقصد یہ تھا کہ جب مال دولت آئے گی ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے. اب مصطفیٰ کو پتا چلا ادھر مدینہ کے اندر، مصطفیٰ نے اس قافلے کو گھیراؤ کرنے کے لیے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے مصطفیٰ جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف چل گئے. اور اللہ جل جلالہ نے اس مقام کے اوپر وعدہ لے لیا کہ اے محمد مصطفیٰ، سورہ انفال ہے، فرمایا کہ ہم آپ کو احدی الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک گروہ کے اوپر فتح عطا فرمائیں گے. اب مصطفیٰ کو یہ بھی پتا چل گیا دو گروہوں میں سے ایک گروہ پر فتح ہونی ہے. اب وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک ابو سفیان کا گروہ ہے، دوسرا اس امت کے فرعون اور نمرود یعنی ابو جہل کا گروہ ہے. اب وہ ابو سفیان جو ہے وہ تجارتی قافلہ لے کر مکہ سے اس نے نکلنا ہے اور اپنے مقام پر جانا ہے اور رستہ آنا ہے مدینہ منورہ کا. مصطفیٰ کو پتا چلا، مصطفیٰ نے اس پر قبضہ کرنے کے لیے مصطفیٰ بھی نکل پڑے.
اب جنگ کا ارادہ نہیں تھا، قطعاً جنگ کا ارادہ نہیں تھا. اگر جنگ کا ارادہ ہوتا مصطفیٰ حکم کرتے، مدینہ کی گلیوں میں ایک صدا لگتی، حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، حی علی الجہاد. مہاجرین نے اپنا جان، مال، تن، دھن سب کچھ قربان کر دینا تھا، لیکن ارادہ جنگ کا نہیں ہے. اس لشکر پر قبضہ کرنے کے لیے مصطفیٰ جا رہے ہیں. اب وہ ابو سفیان کا لشکر تجارتی لشکر تھا. اب مصطفیٰ نے تیاری کی اور صرف 313 صحابہ کرام کو ابھی عام اذن عام بھی نہیں دیا، صرف چند چنیدہ صحابہ کرام کو. پھر جب وہ لشکر 313 کا چلا تو صرف 313 نہیں تھے، ان میں سے بھی 8 صحابہ کرام کو نبی مکرم نور مجسم نے واپس بھیج دیا، جن میں حضرت ابو لبابہ کو مدینہ منورہ کی ساری سیکورٹی کے لیے واپس بھیجا، اور دوسری جگہ پر حضرت عثمان غنی کو آپ کی زوجہ کے لیے عیادت کے لیے واپس بھیج دیا. تو اسی طرح تقریباً 8 صحابہ کرام کو واپس بھیج دیا. اب یہ تقریباً یہ 313 سے جو کم جتنے بھی تھے، تقریباً کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، یہ لشکر چل پڑا مدینہ کی. اب یہ اس مقام پر چل پڑا جس مقام پر ابو سفیان نے گزر کر جانا ہے. اب مصطفیٰ وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں پر ابو سفیان کو پتا چلا اس نے رستہ تبدیل کر لیا. اس نے پیغام بھجوایا کہ محمد مصطفیٰ جو ہیں ہمارے لشکر کو قبضہ کرنے کے لیے تشریف لے کر آ رہے ہیں. تم اس طرح کرو کہ اپنا لشکر لے کر ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تم آ جاؤ. اب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جس مقام کے اوپر ابو سفیان نے گزر کر جانا تھا، لیکن اس نے پیغام بھجوایا ابو جہل کو. ابو جہل جو ہے وہ اپنا لشکر لے کر تقریباً 1000 صرف مجاہد تھے اس کے اندر، باقی خادم علیحدہ تھے. ہاں جی، یہ جو بیان کیا جاتا ہے خادمین علیحدہ تھے. وہ ساقی جو ہوتے ہیں جو پانی پلاتا ہے وہ علیحدہ تھے، اور جو یعنی تعداد 1000 سے زیادہ فحاشی عورتیں تھیں فحاشی پھیلانے کے لیے مسلمانوں کی نظروں کو نعوذ باللہ غلط سمت پر لگانے کے لیے وہ علیحدہ تھی. اور شراب کا بھی وسیع انتظام تھا، گھوڑے بھی وسیع تھے، اونٹ بھی وسیع تھے، جنگ کا پورا انتظام تھا. لیکن ادھر جنگ کا انتظام نہیں تھا، لیکن رب تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا تھا ہم 2 میں سے ایک گروہ پر آپ کو فتح عطا فرمائیں گے. اب اس مقام پر پہنچے، ابو جہل پہلے پہنچ گیا، اب مصطفیٰ بھی اس مقام پر تشریف لے آئے. اب ابو جہل جو ہے اس نے کہا بھائی ہون مدینہ چاہیں یا اتھوں ہون رہ کے جانا ہے، بہ کے جانا ہے، تاکہ پتہ لگے اپنی بیبیاں نو کار جا کے دس سکیے کہ پائی اسی مدینہ دی جس جگہ تے حملہ کرنا سی محمد مصطفیٰ نے، اسی اس جگہ تے بہ کے آئے ہیں. لیکن میرے رب کی تدبیر تمام تدبیروں پر غالب ہے، اس تدبیر کا مقابلہ کوئی بندہ کوئی شخص نہیں کر سکتا. اب اس مقام پر جب پہنچے، ادھر سے ابو جہل جو ہے وہ بھی اس مقام پر پہنچا، اب مصطفیٰ بھی پہنچ گئے. اس نے کیا کیا، ابو جہل نے بدر یاد رکھیے ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، وہ کنویں کا نام بدر ہے، اس وجہ سے اس کو بدر کہا جاتا ہے. اب یہاں سے جب چلے ہیں سارا قافلہ ادھر پہنچا، وہاں پر جا کر جو جنگ ہوئی اسی کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اور یہ مقام بدر پر ہوا اسی وجہ سے اس کو بدر کہا جاتا ہے. اور اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس گروہ پر فتح عطا فرمائی وہ گروہ ابو جہل کا گروہ تھا. ناظرین، انتہائی طویل مدلل علمی محققانہ انداز میں قبلہ شاہ جی نے ہمیں محرکات بھی بتائے. ناظرین، غزوہ بدر پہ سیزن 3 ایمان آف ٹرانسمیشن واسع مارکی کے تعاون سے MD1 ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم کے پلیٹ فارم سے. ناظرین، وقفے سے پہلے بڑی عظیم گفتگو سیدزادوں نے فرمائی، تو بھیا علم کے چشمے ان کے لبوں سے بھی پھوٹتے ہیں جو سیدزادوں کے نوکر ہوتے ہیں، جو سادات کے تابعدار ہوتے ہیں، کیونکہ علم سارا انہی کے گھر سے ہے. تو جب کوئی سیدزادہ گفتگو کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، بڑھتے ہیں نعت کی طرف. شہزادے نے وقفے سے پہلے بڑا خوبصورت پڑھا ہے، تلاوت کے بعد میرا دل کر رہا ہے کہ پھر ایک کلام سنا جائے صاحبزادہ محمد عادل سیف اتاری صاحب سے. بڑا خوبصورت انداز ہے آپ کا، اللہ برکتوں سے نوازے. بسم اللہ ایک کلام. اور ناظرین، آج بحمد تعالیٰ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عاشق مدینہ عاشق رسول محترم جناب چودھری محمد لیاقت علی سلطانی قادری سروی صاحب تشریف فرما ہیں. یہ بھی بڑی محبت کرنے والے، قبلہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہیں. جی بسم اللہ. زندگی یاد مدینہ میں گزاری، ساری زندگی یاد
مدینہ میں گزاری ساری بس زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری غیر دیکھا ہے نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری اور ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو کہ رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری لب وہاں ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری اور آپ کے اشارے پہ خدا بخشے گا آپ کے اشارے پہ خدا بخشے گا پھر ہوگا کیا پھر بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری
پھر بات بن جائے گی 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 محشر میں ہماری ساری پھر بات بن جائے گی بات بن جائے گی گنہگارو نہ گھبراؤ سیاہ کارو نہ شرماؤ بس بات بن جائے گی 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 محشر میں ہماری ساری اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے تو بات بن جائے گی 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 محشر میں ہماری ساری ساکو آسر ہیں مٹھے مدنی دے ساڑھے حال تے کرم ہزار ہو ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی جڑا حق نہیں ماندا حیدر نو او ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تے بات سچ زمین تے نہیں آیا ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی ساڑھے حامی چار یار حسن ہو سی قہر دی گرمی ہو سی قہر دی گرمی دی معاشر دے او تو جلوہ گر سرکار ہو جندے تابش سہرے گاندے ہاں اوندے لب ہل سن بیڑے پار ہو سن مطلب بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر پر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری
جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، کامل ایمان یقین محکم ہے، ایمان کامل ہے اس بات پر کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ادنا امتی ہیں، بات ہی ہماری بنے گی ہر جگہ پہ بحمد تعالیٰ۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، میدان بدر گواہ ہے اس بات کا۔ اصحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ نہیں دیکھا سامان حرب ہمارے پاس کم ہے۔ اور ناظرین میرے جملے کو نوٹ کیجئے گا، کائنات میں ایسی جنگ آج تک نہیں ہوئی، نہ اس سے پہلے نہ بعد میں نہ ہوگی، مد مقابلہ آمنے سامنے وہ لوگ ہیں، کسی کا باپ سامنے ہے، کسی کا بھائی سامنے ہے، کسی کا بردر ان لا ہے، کسی کا بہنوئی ہے، عزیز قریب ترین جو عزیز داریاں تھی، رشتہ داریاں تھی، مگر ان ادھر بات ایک ہی تھی، الحب للہ البغض للہ، میری دشمنی میری محبت فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے عشق کیا خالق کی ذات کے ساتھ، خالق کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کے ساتھ عشق کیا، ناظرین ان کے لیے علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور ناظرین ایسے کرم کے چشمے پھوٹے، ایسے کرم کے چشمے پھوٹے میدان بدر میں، جن کو غرور تھا کہ ہم طاقتور ہیں، خالق کائنات نے اصحاب بدر کی تلواروں سے ان کے غرور ٹھنڈے کروا دیے۔ ان کے عشق کی جو طاقت تھی، محبت رسول کی جو گرمی تھی ان میں، وہ مشرکین مکے کے بڑے بڑے چودھری سردار کھڑپینچ مامے خاں تیگ کر کے رکھ دیے۔ اور دو ہستیاں ایسی ہوئیں جنہیں سب سے زیادہ کافر مارنے کا اعزاز ملا، ایک مولا حیدر کرار اور ایک سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خالق کائنات ان کے فیوز و برکات بھی ہماری زندگیوں میں شامل فرمائیں۔ ناظرین ایک اور سوال میں ممتاز و معروف مذہبی اسکالر جناب صاحبزادہ علامہ سید محمد عمار داؤد شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ قبلہ غزوہ بدر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس پہ ذرا آپ کمنٹس پیش کیجئے، قرآن و حدیث اس پہ کیا دلالت پیش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ جی بہت اہم سوال ہے کہ غزوہ بدر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ غزوہ بدر یاد رکھیے ایسے وقت میں پیش آیا تھا کہ جس وقت مسلمانوں کے پاس ابھی ظاہری طور پر کوئی ظاہری اسباب کسی طرح کے کوئی موجود نہیں تھے، لیکن رب تعالیٰ نے کافروں کو یہ دکھانا تھا کہ جب اللہ جل جلالہ کسی کے ساتھ نصرت کا وعدہ فرما لیتا ہے تو پھر اس طرح ہوتا ہے، چاہے سامنے 1000 کا لشکر ہو تو ادھر 313 بھی ہوں تو رب تعالیٰ 1000 کے لشکر کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور قیامت تک کے آنے کے لیے آپ دیکھیے کہ ان کا نام لینے والا آج بھی موجود نہیں ہے۔ کوئی مائی کا لال اٹھ کر یہ بات نہیں کر سکتا کہ میں ابو جہل کی نسل میں سے ہوں یا میں عتبہ و شیبہ کی نسل میں سے ہوں، لیکن ادھر دیکھیے معاملہ کیا ہے۔ ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دشمن اس وقت یہ بات کر رہا تھا، وجہ یہ تھی دشمن یہ بات کر رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ کی نسل ختم ہو جائے گی یا ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ کہا کائنات والو، اے مشرکین مکہ، اے ابو جہل، اے عتبہ و شیبہ، تم یہ بات کرتے ہو کہ محمد مصطفیٰ کی نسل کو ختم کرنا ہے، کہا فرمایا کہ تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن محمد مصطفیٰ کا دین قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور اس محمد مصطفیٰ کے نام لیوا جاری و ساری رہیں گے۔ صرف محمد مصطفیٰ کے جان لیوا نہیں بلکہ آج سیدنا صدیق اکبر کا نام بھی اسی طرح قائم و آباد ہے، اسی طرح عمر فاروق کا نام بھی شاد و آباد ہے، اسی طرح عثمان غنی کا، بلکہ ہر اصحاب بدر کا نام جاری و ساری ہے۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے نصرت عطا فرمائی غزوہ بدر کے اندر
تو کفار و مشرکین جو بچے اور جنہوں نے اسلام قبول کیا، دوسری طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی غزوہ بدر کے بعد اسلام قبول کیا، تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر قلم اٹھایا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے جب جنگ کے میدان کے اندر آ کر قید بھی ہو گئے پھر بھی محمد مصطفیٰ کی رسالت کو مان لیا، اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لیا، اللہ جل جلالہ نے ان کو بھی ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی۔ یہی پس منظر تھا کہ کفار و مشرکین یہ بات کر رہے تھے ہم نے کسی نہ کسی طرح اسلام کو مٹانا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، لیکن رب تعالیٰ کی تدبیر تمام تدبیروں پر غالب آئی اور غزوہ بدر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے دین کے ساتھ جڑ جانا چاہیے اور آپ کی شریعت کو اپنانا چاہیے، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، ساری زندگی غزوہ بدر کی عظمت پہ گفتگو ہوتی رہے، اس کے حرکات، اس کی وجوہات بیان ہوتی رہیں، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر اس کی تشریحات پہ کما کان حقہ کوئی بھی بندہ مکمل گفتگو نہیں کر سکتا۔ اصحاب بدر جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میدان بدر میں پہنچے، اللہ رب العزت کے وہ گنے چنے پسندیدہ ترین لوگ ہیں کہ سارے اصحاب مل کر بھی اصحاب بدر کی عظمت کو پہنچ نہیں سکتے، اور میدان بدر نے مسلمانوں کو قوت، ہمت، غیرت ایمانی اور اللہ رسول کی بارگاہ میں ڈٹ جانا سکھایا ہے، اور عملی طور پر پریکٹیکل یہ دکھایا ہے کہ سامان حرب پر نظر نہیں ہوتی، تیروں تلواروں پر، اپنی طاقت پر گھمنڈ اور مان نہیں ہوتا، بلکہ نظر ہوتی ہے اللہ رب العزت کی عطا کی مدد کی طرف، اللہ رب العزت کی نصرت کی طرف۔ پھر ہوتا یہ ہے ناظرین، جب بندے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کو چوم کر حضور کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میدان بدر میں پہنچتے ہیں، خالق کائنات فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد، فتح و نصرت عنایت فرماتا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاد کو سمجھا جائے۔ جہاد جو ہے یہ دہشت گردی نہیں ہے، ٹیررزم نہیں ہے، بلکہ یہ دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کے لیے ہے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اسلام نے جو کنسیپٹ دیا ہے جہاد کا، خالق کائنات ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ جہاد کی عظمت کو سمجھنے کی، اس کو بیان کرنے کی جرت کے ساتھ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں کہوں گا السلام نازش محراب بدر، السلام ماہ عالم تاب بدر، السلام ہمت ارباب بدر، السلام قاسم ارباب اسباب بدر۔ خالق کائنات اصحاب بدر کے درجات کو مزید بلند در بلند فرمائے، اور ان کے توسل سے عالم اسلام پہ جہاں جہاں پر بھی کفر یہودیت کا غلبہ ہے، اللہ رب العزت میدان بدر کی خیرات عالم اسلام کو یوں عطا فرمائے کہ فلسطین کو بھی آزادی کی دولت ملے، اور جہاں جہاں مسلمان کفار سے برسر پیکار ہیں وہاں وہاں پر آزادی کا سورج طلوع ہو، اسلام کا بول بالا ہو۔ انہی لمحوں کے ساتھ، جملوں کے ساتھ اپنے میزبان محمد سجاد رضا قادری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔